مدینہ منورہ، جسے کائنات کے سب سے مقدس شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی طاقت، غیرت اور عظیم قربانیوں کا مرکز رہا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی اور زمین ان پر تنگ کر دی گئی، تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا وہ تاریخی سفر شروع ہوا جس نے رہتی دنیا تک کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس شہر کی تقدیر بدل گئی، فضاؤں میں خوشبو رچ گئی اور یہاں سے ایک ایسی ریاست کی بنیاد پڑی جس نے پوری دنیا کو عدل و انصاف کا درس دیا۔ لیکن اس امن کے مرکز کو بچانا اور یہاں اسلام کے پودے کی آبیاری کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مدینہ کو مٹانے کے لیے اس وقت کی تمام طاقتیں متحد ہو چکی تھیں، اور اسی دفاع کی داستان ان جنگوں میں چھپی ہے جو مدینہ کی زمین پر لڑی گئیں۔ ہجرت کے صرف دوسرے سال، جب مسلمان ابھی مدینہ میں نئے نئے آباد ہوئے تھے، مکہ کے قریش نے 1000 کا لشکر تیار کیا تاکہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجو اور دوسری طرف صرف 313 ایسے جاں جن کے پاس نہ تو پوری تلواریں تھیں اور نہ ہی گھوڑے، مگر ان کے سینوں میں ایمان کا ٹھاٹھی مارتا سمندر تھا۔ میدان بدر میں جب حق اور باطل کا سامنا ہوا تو زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کو اترے۔ اس جنگ میں ابو جہل جیسے بڑے دشمن اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ فتح صرف تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اور سچے جذبے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مدینہ کی پہلی بڑی فتح تھی جس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ بدر کی ذلت آمیز شکست کے بعد کفار مکہ خاموش نہ بیٹھے۔ ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال وہ 3000 کا لشکر لے کر دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس بار مقام تھا احد کا پہاڑ۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک کڑی آزمائش ثابت ہوا۔ اس جنگ میں جہاں مسلمانوں نے بہادری کی نئی داستانیں رقم کی، وہیں ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذران پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں زخمی ہوئے، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود مسلمانوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے نبی اور اپنے شہر کی حفاظت کے لیے ہر دکھ سہنے کو تیار ہیں۔ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی پوشیدہ ہے۔ مدینہ کی تاریخ کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب تمام عرب قبائل، یہودی اور منافقین مل کر مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ یہ ہجرت کا 5واں سال تھا اور اسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ دشمنوں کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی، جو مدینہ جیسے چھوٹے شہر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد ایک ایسی خندق کھودی گئی جس کی مثال عرب میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ مسلمانوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں پیٹھ پر پتھر باندھ کر وہ خندق مکمل کی۔ دشمن مہینوں تک باہر کھڑا رہا مگر خندق پار نہ کر سکا۔ آخر کار اللہ نے تندوا تیز ہواؤں کا عذاب بھیجا جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یہ تمام جنگیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو یا خندق، کسی زمین پر قبضے یا دولت کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں۔ ان کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، کلمہ حق کی بلندی اور مدینہ کی ریاست کا تحفظ۔ ان مارکوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی جیسے جری صحابہ نے اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جن کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان ہستیوں نے مدینہ کی گلیوں کو اپنے خون سے سینچا تاکہ آج ہم امن کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ مدینہ منورہ کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ آج بھی جب ہم سبز گنبد کا دیدار کرتے ہیں تو ہمیں ان شہیدوں کی یاد آتی ہے جن کے قربانیوں کی بدولت اسلام کا ایک پرچم آج پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔